قصص الانبیاء والمرسلین وأكمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام صل على محمد وآل محمد أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله ومنا السبتين ومنا مهدي هذه الأمة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے حضرت مولا امام زین العابدین علیہ السلام خطبے کے 2 جملوں کا انتخاب کیا. یوں تو مولا سجاد کے خطبے کربلا سے شام تک مسلسل جاری رہے اور ان خطبوں میں آپ نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اہل بیت کا تعارف کروایا. خاندان سے مراد نہیں اہل بیت کا، خاندانی اہل بیت کا تعارف کروایا اور اپنے اجداد کا تعارف کروایا. میں نے ان جملوں میں سے صرف 2 جملوں کا انتخاب کیا ہے جو آپ نے خطبہ دربار یزید میں دیا. وہ 2 جملے آج کی اس مجلس کا عنوان رہیں گے. جہاں تک تفسیر پیش کر سکوں گا پیش کروں. اور یہ خطبہ مولانا سجاد علیہ السلام دینا چاہتے تھے. میں تھوڑا سا ماحول بناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس ماحول میں مولانا نے خطبہ دیا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ ماحول یہ تھا کہ تمام دشمنان اہل بیت جو تھے وہ اس وقت طاقت میں تھے، قدرت میں تھے، حکومت میں تھے. اور تو جو حکومت تھی وہ مولا امیر علیہ السلام کے خلاف تھی، اہل بیت کی دشمن تھی. جب مولا سجاد علیہ السلام پہنچے تو قیدی تھے، خطبہ دینا چاہتے تھے. جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی، 61 ہجری تھی. بڑی ذمہ داری سے ایک چیز پیش کر رہا. اول سفر 61 ہجری جمعے کا دن. جمعے کے دن خطبہ ہو رہا تھا. جو خطبہ دینے والا ملعون تھا، میں ابھی میری پابندی اٹھی اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں. نہیں میں واقعی محتاط بول رہا ہوں. تو وہ ملعون جو خطبہ دے رہا تھا، کیونکہ خطبہ جمعے کا پڑھانے والا جو خطبہ دیتا ہے نا، اسی کے پیچھے نماز تب ہوتی ہے اگر وہ عادل ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انسان کا عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے. جملے پہ غور کیجئے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، بعد میں عمل. کچھ لوگ عمل کے فاسق ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں.
عمل سے اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں، جنگ پہ آ جاتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، پہنچ گئے ہیں جناب. جنگ کرتے ہیں، اس جنگ کی وجہ سے کوئی فاسق ہو جاتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اور کچھ عقیدے کا ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا بس نہیں چلتا، اسے موقع نہیں ملتا. تو موقع نہیں ملتا تو اس لیے وہ چھپا رہتا ہے، اور کچھ میں جرأت نہیں ہوتی. اہل بیت چاہے قید میں ہوں، زنجیروں میں ہوں، شیر زنجیروں میں بھی شیر ہوتا. اب کچھ لوگ عقیدے کے فاسق ہوتے. اب یہ اس نے خطبہ دیا، اس میں خطبے میں اس نے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی. وہ جو جمعہ پڑھا رہا، اور یہ 70-80 برس، کچھ لوگوں نے تو 100 برس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ روش جاری رہی بنو امیہ کی وجہ سے کہ مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی جاتی ہے. تو اس نے نام لیا، مولا کا توہین کی. تو مولا سجاد علیہ السلام نے اس خطبے کو سننے کے بعد کہا کہ اب اس نے بولا تو میں بھی بولوں گا. اور مولا نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کہ بھئی یہ جو تیرا خطبہ دینے والا تھا، اس کے بعد میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. یزید نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، فوجیوں سے کہا قیدی کو بٹھا دو، بولنے مت دیں. اب مولا کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ جلاد نے آگے بڑھا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو. اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا؟ نہیں پہنچا سکا. امام میں وقت پہ پابندی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. بھئی جناب سیدہ کے خطبے سے جناب زینب نے سیکھا تھا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وہاں پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی صدیقہ بولی. صدیقہ کبریٰ. تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ صغریٰ بولی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سلامت رہیں. یہ ہمارے بھائی ہر جگہ میرا صدقہ اتارنے پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کے میں ذاتی دیکھا ہے، لیکن ابھی مجمع میرے ساتھ رہے گا، توجہ ہے میرے ساتھ. تو جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ بولی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی لگی تو دوسری صدیقہ بولی، صدیقہ صغریٰ بولی. جناب زینب کبریٰ ہیں، صدیقہ صغریٰ ہیں. اگر بات پہنچ رہے ہیں. اب بی بی نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے تو فوراً جناب زینب کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے. بی بی بھی رسیوں میں تھی، بعض نے لکھا کہ رسیوں میں نہیں زنجیروں ہی میں تھی، لیکن جناب زینب کھڑی ہو گئی. یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانے مارو، بٹھا دو، یہ بوڑھی خاتون ہے، خطبہ نہ دے. ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. وہ سلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. بات نہیں پہنچا سکا. پہلے اس نے کلام کیا، خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. نہیں ہے مجمع. سلام کا جواب واجب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کافر سلام کرے. اب پہنچ رہے ہیں حضرات. تو فرمائی جانے کہ نا، اگر کوئی کافر سلام کرے پھر سلام کا جواب واجب. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی. کیونکہ ہم بی بی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ایسوں پہ ہم بھی صبح شام کرتے ہیں. آپ پہنچ رہے ہیں. میں پورا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. گرمی کی حرارت آپ کے لاہور میں اور بھی جگہوں سے زیادہ ہے. 4-5 دن میں شدید علی ہو کے آیا ہوں، ابھی ڈرپ وغیرہ لگوائی ہیں، اس کے بعد اب پڑھ رہا ہوں، تو جہاں تک پڑھ سکوں گا سنیے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی، اور یزید نے کہا کہ روک دو، خطبے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ اب تک یزید بولتا رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی. اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اور یزید جو اونچائی پہ بیٹھا تھا نا، بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مجھے کون روکے گا خطبہ دینے سے. توجہ.
بیوی نے یزید کو دیکھ کے کہا مجھے کون روکے گا خطبے سے؟ یبن الطلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ تو بیوی نے فرمایا یبن الطلقاء، دیکھیں طلیق کی جمع ہے طلقاء. طلیق کہتے ہیں جب ایک آدمی دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے، گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے چھوڑ دیا، نہیں ہے مدبہ سارا، اسے کہتے ہیں طلیق. جسے انسان زیر کر کے چھوڑ دے، معاف نہیں کرے، چھوڑ دے. ابھی بھی پہنچا نہیں پا رہا ہوں. بیوی نے فرمایا یبن طلقاء، طلیق کی جمع طلقاء. بیوی نے کہا ایک کا نہیں، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا. توجہ فرمائے جانے کے نام. بیوی نے ایک مرتبہ اسے غور سے دیکھ کے کہا یبن الطلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا؟ تو روکے گا جنہیں میرے بابا نے زیر کر کے جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے. پھر بھی میں نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے بتا میں علی کی بیٹی ہوں. حکومت اس کی تھی، تخت اس کا تھا، تاج اس کا تھا، سکہ اس کا تھا، فوج اس کی تھی، اور ایک اکیلی بی بی اسے چیلنج کر کے کہہ رہی تھی میں خطبہ دوں گی. ایک مرتبہ یزید نے فوج سے کہا روکو، جلاد سے کہا روکو. 700 کرسی نشین تھے، ان سب نے کہا یزید یہ خاتون ہیں، بوڑھی ہیں اور قیدی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، خطبہ دینے دے. تو یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے تو میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یزید نے کہا کہ ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے، بنی ہاشم سے کوئی بولتا ہے، بنو امیہ کو نابود کر دیتا ہے. تم نہیں سمجھتے یہ کون ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ قیدی ہے اور تیرا دربار ہے، تیری فوج ہے، تیری حکومت ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت اس کی، اس بی بی کا کیا بس چلے گا. یزید سمجھ رہا تھا حکومت میری ختم ہو جائے گی، سکہ ختم ہو جائے گا، یہی شہر ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. میں چہرے جو دیکھ رہا ہوں یہ تو مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ خود فیصل آباد سے ہیں اور افراد کا معاملہ کے پیچھے سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مطالب کو چلتے رہیے گا میرے ساتھ، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا. گرامی جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی ہے. اب بی بی نے پورا ماحول تیار کیا اور ایک مرتبہ یزید کو چیلنج کیا. جب جناب زینب نے خطبہ دے لیا نا، سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے تو بتایا تھا کہ میں باغیوں کے خاندان کو لایا ہوں، یہ بی بی بتا رہی ہے نبی کی نواسی ہیں.
بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں بادی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. جب بی بی نے سارا ماحول بدل دیا, سب کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارے دربار سے منوایا کہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب سب نے مان لیا, اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھے گا, قوم یا سیدی و مولائی, اے میرے مولا, اے میرے سردار, اب آپ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں جناب زینب نے کیا کیا, سب سے منوایا کہ یہ بی بی بڑی باعظمت. جب بی بی نے سب سے منوا لیا نا, میں باعظمت ہوں, مانتی ہوں میں باعظمت ہوں, سب کہنے لگے ہاں. بی بی نے کہا اب جس سے کہہ رہی ہوں میرا بھی امام ہے, وہ میرا امام. اب سارا دربار کہنے لگا یزید ہمیں خطبہ سننا. پتہ نہیں مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا, ماحول بدل چکا تھا. اب مولا سجاد کو یزید روک نہیں سکتا تھا. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا تھا, قوم یا کھڑے ہو جائیے میرے مولا, میرے آقا, میرے امام, اب آپ کے خطبے کی باری. ایک مرتبہ جیسے امام علیہ السلام نے زنجیریں اٹھائیں کھڑے ہوئے خطبے کے لیے, تو سارا مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں. جس ممبر سے ابھی وہ خطیب مولا علی کے خلاف بول کے ہٹا تھا, تو لوگوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیے. امام نے ایک مرتبہ اس ممبر کو دیکھا کہ حادل آبد, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. جو لوگ پہنچ گئے ہیں, سارا مجمع نہیں پہنچا. مولا سجاد نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. ممبر تب ممبر ہے جب علی کے فضائل ہوں. اگر مولا علی کی توہین ہو تو یہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. بڑے خوبصورت انداز سے مولا نے فرمایا کہ نہیں, یہ دادا نے بدلے لیں گے ان سے. مولا نے کہا ان سے صرف اس صورت میں بدلہ لیں گے جب وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پہ ہوں گے. عقیدہ کیا ہوگا کہ ہم اس فعل پہ راضی ہیں. جنہوں نے امام حسین کو مارا تھا, ہم راضی ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو مارا, یا پھر ان سے بھی بدلہ لیں گے. جو جس قوم کی فعل سے راضی ہو وہ انہی کے ساتھ ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جو چوتھے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا, یہ سب ہستیاں ہم میں سے ہیں. بے وقت تمام ہو رہا, مجھ سے کہا گیا تھا کہ تفصیل سے پڑھیے گا, پیش کر رہا ہوں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تو مولا سجاد علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا یہ ساتھ ہماری فضیلتیں ہیں. یزید نے ایک مرتبہ آواز دی مؤذن کو, مؤذن اذان دے, خطبے کو روک دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر. مولا سجاد علیہ السلام نے وہی ممبر پہ فوراً کہا جل جلالہ. مؤذن نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا روک. امام نے کہا مؤذن رک جا. پھر امام نے کہا او یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ امام نے سوال کیا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ سارا دربار ایک مرتبہ دیکھنے لگا یزید کو. یزید خاموش, جواب نہیں بن پا رہا. امام نے کہا اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اگر تو کہہ بھی دے تو تو جھوٹا, اور اگر تو کہتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. ایک مرتبہ یزید نے جو کرسی نشین بلا رکھے تھے مختلف سفراء, ان میں سے ایک سفیر کھڑا ہو گیا, وہ یہودی تھا. اس نے کہا یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان ہے, اگر حضرت موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان کوئی ہوتا ہم اس کے سر پہ تاج رکھتے, ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے, ہم قدموں کو چومتے. تو اپنے نبی کی آل کو قیدی بنا کے لے آئے. یزید نے فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا, او یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان ہے؟ او یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے عیسائیوں کے پاس جناب عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی,
اگر وہ خچر بھی ہوتا نا جس پہ وہ سواری کرتے تھے، ہم اس خچر کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس جانور کی تعظیم کرتے، اس پہ جناب عیسیٰ سوار رہے۔ یزید تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آئے؟ یزید نے فوراً آواز دی، کہا اس عیسائی کو باہر لے جا کے قتل کر دو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یزید کتنے لوگوں کا قتل کروایا، تجھے حیا نہیں آتی اپنے نبی کی آل کو یہاں لے آیا ہے؟ آج مجھے کچھ دربار کے مصائب کو پیش کرنا ہے، میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا مولا سجاد۔ شہادت مولا سجاد کی پڑھنا آسان نہیں۔ وہ امام جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھائے، جنہوں نے مولا حسین کے ساری امت کو مصائب سنائے ہیں، نہیں یہ دن مولا سجاد کی شہادت کے دن ہے، لیکن کیا کروں جب جنت البقیع دیکھتا ہوں تو 4 ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آتی۔ پوری دنیا میں آج کتنی عزاداری ہے؟ آپ کو پتا پانی عزاداری اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ مولا سجاد۔ جس امام نے بنیاد رکھی اس امام کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ آج کسے پرسہ دیں گے؟ آج امام زمانہ علیہ السلام کو، آج 4 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے۔ میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک پڑھ پاؤں، میری اس وقت حالت غیر ہے، گرمی کی شدت ہے، جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ 4 ہستیوں کو پرسہ دینا۔ کون سی 4 ہستیاں؟ پہلی جناب سیدہ بی بی آپ کے پوتے کا پرسہ دینے آئے۔ بی بی آپ کے یہ جو پوتے ہیں نا مولا سجاد، ان کی پشت پہ نشان نہیں مٹے۔ کہا تھا نا کسی نے مولا امام ڈاکٹر سے، مولا کیا بات ہے اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں غسل کے دوران؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرے بابا کی پشت پہ آج تک نشان باقی ہے۔ رکو من اللہ، نہ جانے کس طرح سے کسی ملعون کے تعزیہ آنے والا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ تو پہلا پرسہ دینا ہے جناب سیدہ سلام علیہ کو، دوسرا پرسہ جناب زینب کو دینا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، میری عقیدت ہے کہ کوئی بیویوں میں ضرور بیوی آئے، شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے آئے گی۔ میرے قید کے ساتھی میرے بھتیجے، جتنے تعزیانے میں نے کھائے اتنے ہی آپ نے کھائے، آج کوئی پھپھی ضرور بھتیجے کا پرسہ لینے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونا ہے۔ میں 4 ہستیوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن روک کے ایک سوال کروں آپ سے۔ امام باقر علیہ السلام سے مولا وصیت کر رہے تھے، بیٹا بڑی سادگی سے میرا جنازہ اٹھا، میرا تابوت بڑی نہیں بابا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھائے۔ جب باپ کا تابوت اٹھے بیٹا بڑی شان و شوکت سے تابوت اٹھائے، تو مولا سجاد یہی کہیں گے نا میری بھی یہی حسرت تھی، میرے بابا کا بھی تابوت۔ ایسا ہی ہے نا، ہر بیٹا چاہتا ہے۔ بڑے مظلومیت کے ہیں، ایک زندان شام میں کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت، بڑا مظلومیت کا تابوت ہے۔ کسی بھائی نے ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ اٹھایا، میں دیکھ رہا ہوں تابوت پہ زنجیریں نظر آ رہی ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، ایران چلے جائیں، عراق، لبنان، شام، امریکہ، برطانیہ، افریقہ میں چلے جائیں، ہندوستان، پاکستان، جہاں پہ مولا سجاد کا تابوت اٹھتا ہے نا زنجیروں کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا 2 تابوت ہیں جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں،
ایک ساتویں امام کا، دوسرا چوتھے امام کا. بس دو تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. چوتھے امام کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی سوچا کیوں زنجیریں؟ ہائے میرے چوتھے امام، جب زنجیریں کاٹ کے الگ کی، زنجیریں بھی روتی ہوں گی کس کے بدن سے جدا کیا. جب میرے پانچویں امام پانی ڈال رہے تھے، پشت پہ پانی ڈالا، پانی زمین پہ پھینکا، رو رو کے کہنے لگے ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسی زنجیریں تھی. بس میں 2 منٹ. تابوت برآمد ہو رہا، آپ تابوت اٹھا لیں. میرے بیٹے، میرے بچے، میرے بھائی تابوت برآمد کر رہے ہیں. آپ سب لوگ جب کاندھا دیں گے نا تو ایک بات کہیے گا، ہائے جناب زینب، بیوی آپ کے بھتیجے کا تابوت اٹھا. کسی نے تابوت اٹھانے والے کو تازیانہ نہیں مارا. آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب جب آج محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے اونچا